بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس پریس کانفرنس کا مقصد بعض اہم امور پر افواج پاکستان کا موقف واضح کرنا ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں مسلح افواج کے خلاف کسی نہ کسی شکل میں منظم پروپیگنڈا، جھوٹ، غلط معلومات کے پھیلاؤ اور ان سے منسوب من گھڑت خبروں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان معاملات پر بات چیت کی جائے. خواتین و حضرات، کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں سال 2024 میں ہونے والے آپریشنز کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس سال مجموعی طور پر سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف اب تک 22,409 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں. اس دوران 398 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا گیا ہے. دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 112 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں. آپریشنز کے دوران 31 ہائی ویلیو ٹارگٹس یعنی انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی ہلاکت بھی ہوئی ہے. رواں سال 137 آفیسرز اور جوانوں نے ان آپریشنز میں جام شہادت نوش کیا ہے. پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جنہوں نے اپنی قیمتی جانیں ملک کی امن و سلامتی پر قربان کر دی. جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ بڑھتے ہوئے جھوٹ اور پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی انٹریکشنز اور آج جیسی پریس کانفرنسز کو زیادہ باقاعدگی سے منعقد کریں تاکہ نہ صرف کسی بھی صورتحال پر موقف کی وضاحت ہو سکے بلکہ جان بوجھ کر پھیلائی گئی افواہوں اور جھوٹ کا بروقت سد باب کیا جا سکے. اس لیے میں اپنے بریف کو یہیں تک رکھوں گا اور اب آپ کے سوالات لوں گا. چونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہم اکثر زیادہ ریگولرلی ان انٹریکشنز کو کریں گے تو جو بہت ضروری ہیں وہی سوالات کیجیے گا اور اس انٹریکشن کو بھی تھوڑا ہم بریف رکھیں گے. السلام علیکم. زرمین زہرا فرام جیو نیوز. پاکستان میں دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے حالیہ عزم استحکام کے نام سے آپریشن کا اعلان کیا گیا اور ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ دو اہم آپریشنز راہ نجات اور ضرب عزم جو ہے وہ پاکستان کے اہم آپریشنز ہیں، ملٹری آپریشنز، جن میں بھرپور فوجی طاقت کا بھی مظاہرہ کیا گیا ہے اور ساتھ دیکھا گیا کہ اس میں لارج اسکیل پر ڈسپلیسمنٹ جو تھی وہ بھی سامنے آئی. اب بھی یہ اس سے موازنہ کیا جا رہا ہے ضرب عزم کا جو موازنہ کیا جا رہا ہے عزم استحکام سے، اور یہ ایک سیاسی طور پر سیاسی حلقوں میں بھی یہ رائے پائی جا رہی ہے کہ کیا ڈسپلیسمنٹس اب بھی اس آپریشن میں بھی ہوگی، اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. جی دیکھیں، یہ آئی ول ٹیک اے لٹل ٹائم آن دس کیونکہ اس کے اوپر کافی کنفیوژن ہے. دس از اے ویری فنڈامنٹل کویشچن. یہ جو عزم استحکام کیا ہے. آئی ول اسٹارٹ بائی سیئنگ کہ ہمارا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ انتہائی سنجیدہ ایشوز کو بھی ہم سیاست کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں اور یہ عزم استحکام اس کی ایک آپ کے سامنے مثال ہے. بیفور آئی ڈویل انٹو واٹ از عزم استحکام، میں کلیئرلی اپ فرنٹ یہ کہتا ہوں، دوبارہ یہ کہوں گا کیونکہ یہ حکومت بھی پہلے کہہ چکی ہے کہ عزم استحکام ایک ہمہ گیر، ایک مربوط کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین ہے اینڈ اٹ از ناٹ اے ملٹری آپریشن پر سے جس طرح اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے. نو اف وی سی، جو میں نے پہلے کہا کہ کیسے ایک سنجیدہ بات کو بھی سیاست کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے، تو عزم استحکام کے اوپر 22 جون کو لاسٹ منتھ نیشنل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے پرائم منسٹر کی زیر صدارت. اس کے اندر جو چیدہ وفاقی وزراء ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، وزیر دفاع ہیں، انفارمیشن منسٹر ہیں، فائنانس، یہ جو اپنا انٹیریئر منسٹرز ہیں، جو کنسرن منسٹرز ہیں، دے آر پریزنٹ. اس کے اندر سارے صوبائی جو چیف منسٹر ہیں موجود ہیں، سارے صوبوں کے
جو چیف سیکرٹریز ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں, جو متعلقہ سروسز چیف سارے موجود ہیں. سروسز چیف آر دیئر, چیف نیول اپنا آرمی چیف آر دیئر, اور اس کے بعد جو کنسرنڈ جتنے سول ہیں اور ملٹری آفیشلز ہیں جو ان معاملات سے انٹیلیجنس ایجنسیز والے ہیں, دے آر دیئر. اب وہ جب اجلاس ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے. 22 جون کو ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے. آپ سارے چونکہ صحافی ہیں, آپ نے یقیناً اس اعلامیہ کو پڑھا ہوگا. اینڈ دین اے کنفیوژن اسٹارٹس. آئی ول جسٹ ٹرائی کہ میں وہ جو اعلامیہ ہے جو 22 جون کو, کوئی عزم استحکام پہ جو ڈاکومنٹ ہے تو وہ تو ہی ڈاکومنٹ ہے نا. آئی ول جسٹ گو تھرو دی کنسرن پوائنٹس, دی امپورٹنٹ پوائنٹس ان دیٹ. یہ کہتا ہے کہ یہ جو ایپیکس کمیٹی کا فورم ہے, اس نے کمپریہنسو